السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ناظرین، آج ایک افسوسناک واقعہ بلوچستان کے علاقے غوزدار میں پیش آیا ہے، جہاں دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک یہی ہوگا اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سلمیٰ خان۔ سلمیٰ خان جو ہے وہ یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سماجی اور سیاسی رہنما بھی ہیں۔ آج ان سے بات کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ میڈم فار کمنگ۔ میڈم، کیا کہیں گے آج جو بلوچستان کے علاقے غوزدار میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہم اس بزدلانہ جو انہوں نے حرکت کی ہے اس کی جتنی بھی مذمت کریں کم ہے، کیونکہ اگر یہ اتنے بہادر تھے تو ہم سے جوانوں سے لڑ کے بتاتے ہیں۔ بچوں پہ تشدد کر کے یا شدت پسندی اختیار کرنا اور بچوں سے اس طرح کے ظلم کی امید رکھنا کہ ہم ان پہ ظلم کر کے اور اپنا کوئی بدلہ یا ریونج وہ کر لیں گے، تو یہ ایک بہت بزدلانہ حرکت ہے۔ پاکستان میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے یا بلوچستان میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے اے پی ایس کے اسکول پہ پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے۔ مستونگ اسکول کی بچیوں پہ جب واقعہ ہوا تھا وہ بھی اسی سال کا ہی ہے، اور ابھی جو آج کے دن پہ یہ ہوا ہے تو یہ تو بہت ہی افسوسناک قسم کا ایک واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ بینگا بلوچستانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے باقی صوبوں سے، اور باقی پیچھے رہنے کی سب سے بڑی وجہ تو ہمارے پاس یہ نہیں بنتی ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے، لیکن اگر ہم تعلیم کے میدان میں آگے جاتے ہیں تو یہ اس طرح کی جو واقعات ہوتے ہیں یہ ہمیں اور پش بیک کر دیتے ہیں، ہم آگے چلنے کی وہ سخت ہی کھو دیتے ہیں، ہم اپاہج ہو رہے ہیں۔ آج کی اس واقعے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ماں باپ جو ہیں وہ پھر دوبارہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے۔ یہ وہ پھول تھے جنہوں نے ابھی کھلنا تھا، یہ وہ پھول تھے جنہوں نے آگے فیوچر بنانا تھا، انہوں نے آگے نکلنا تھا، لیکن ان کے وہ چراغ جلنے سے پہلے ہی بجھا دیے گئے ہیں۔ اب وہ ماں باپ جو بچوں کو اسکول کسی امید سے بھیجنے کے لیے تیار ہوں گے تو آج ان کے بچے ان کو واپس زندہ سلامت نہیں ملیں گے۔ تو یہ جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کی مزاحمت کی جائے اور جتنی بھی شدید الفاظ میں کی جائے۔ جو بزدلانہ حرکت انہوں نے کی ہے اس بزدل بندے کو، اس بزدل تنظیم کو، ان لوگوں کو اس کیفر کردار تک پہنچایا جائے کہ آئندہ کے لیے بلوچستان میں اس طرح کے، بلوچستان میں کیا پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس طرح کے کبھی بھی واقعات دوبارہ رونما نہ ہو۔ اچھا میڈم، آپ کیا سمجھتے ہیں پاک بھارت جنگ میں بھارت کو جو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پھر انہوں نے یہ جو اپنی ناکامی کا ہے انہوں نے یہ بلوچستان سے اسٹارٹ دوبارہ کی، یہ دہشت گردانہ واقعات جو ہے ان کو بڑا چڑھا کے انہوں نے ابھی دوبارہ اس میں ایک روح پونک دی ہے، اور جیسے کہ آج بھی جو واقعہ پیش آیا ہے بہت ہی افسوسناک ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ جو کردم تنظیمیں ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے؟ شدت پسند جتنی بھی تنظیمیں ہیں بلوچستان میں بہت سرگرم ہیں، اس کا مجھ سے زیادہ سب کو زیادہ اچھی طرح علم ہوگا۔ اور جہاں تک یہ پہلگام کا واقعہ ہے یا پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ تھی، بڑی سرخروئی سے افواج پاکستان نے اس کو تکمیل تک پہنچایا۔ ہم نے یوم تشکر بھی منایا اس پہ، اور انشاءاللہ یوم تکبیر آ رہا ہے، اس کو بھی بڑے پرجوش طریقے سے منائیں گے۔ مگر بات صرف وہاں پہ آ کے نہیں رکتی ہے کہ ہم ایکسٹرنلی باقی دنیا کے ممالک سے تو لڑ رہے ہیں، اپنے دشمن ممالک سے تو لڑ رہے ہیں، لیکن انٹرنلی جو بلوچستان میں، انٹرنل پاکستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے خلاف ہمارا کیا کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، ہم کس طرح سے ان تنظیموں کے خلاف لڑ سکتے ہیں، ہم نے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا ہے۔ اس میں ہمارے لیے اس سے بہترین مثال اور کوئی نہیں ہوگی کہ ہمارے افواج پاکستان فرنٹ لائن پہ کھڑی ہے، وہ ہر اس جگہ ہمیں ڈیفینڈ کر رہی ہے جہاں پہ عوام کو، جہاں پہ نئے شہریوں کو، جہاں پہ ہم لوگوں کو ضرورت ہوگی وہ ہمیں پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ میں اس پہ ایک واقعہ کوٹ کروں گی، میرے خیال سے وہ پہلگام کے ہی گاؤں کا تھا کہ جہاں پہ ایک شہری کے پاس جا کے ایک فوجی نے کہا کہ آپ اپنا گھر خالی کر دیں کیونکہ یہاں پہ اٹیک کا خطرہ ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ کہاں ہوں گے؟ انہوں نے کہا میں بارڈر پہ ہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ بارڈر پہ ہیں تو مجھے گھر پہ ہی رہنے دیں، کیونکہ میری سیفٹی کے لیے آپ کی وردی کا ہونا ہی کافی ہے۔ اگر آپ اس وردی کی اتنی عزت کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ بلوچستان میں اب بھی کسی آپریشن کی کمی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ایک جامعہ قسم کا ایک بہت بڑا آپریشن کرنا پڑے گا تاکہ ان چیزوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اور جس طرح سے ہم نے بھارت کے خلاف جنگ جیتی ہے، ہم انٹرنلی بلوچستان میں بھی پیس کی یہ جو جتنی بھی لڑائی ہے، جتنا بھی پرامن بلوچستان کا وہ ہے، وہ بھی ہم پورا کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جو کردم تنظیمیں ہیں جس طرح BLA ہے، باقی BLF ہیں،
انہوں نے اپنے جو دہشت گردانہ واقعات ہیں ان کی ویڈیوز بھی جاری کرتے، تو یہ ان کے خلاف ثبوت وہ خود ہی سوشل میڈیا کے تھرو پیش کر دیتے کہ ہم نے یہ واقعات کیے، اور وہ مانتے بھی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ریاست کو اس پہ سخت ایکشن لینا چاہیے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے؟ بالکل لینا چاہیے. ہم جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ مزاحمت تو ہم کر رہے ہیں، الفاظ کی جنگ ہتھیار کی جنگ سے زیادہ بہترین ہوتی ہے. اور اگر آپ کسی بھی ملک کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب پکڑاتے ہیں. اب ہماری جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان میں نوجوان نسل میں بہت زیادہ گمراہی اور وہ ایک بیرا روی اختیار کر چکے ہیں، وہ دور ہو چکے ہیں اپنے، وہ ایک غداری کے ایلیمنٹ میں، یا اس میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم محروم رہ گئے ہیں. لیکن ان کی وہ محرومی دور کرنے کے لیے ہمیں ٹیبل ٹاک کرنا پڑے گا، ہمیں ان کو بٹھانا پڑے گا، ایک فورم پہ لے کر آنا پڑے گا، ایک ہی پیج پہ لا کے ان سے پوچھنا پڑے گا. کیونکہ اگر ہم بٹ گئے، اس کی سب سے زندہ مثال میں ابھی یہ پہلگام واقعہ کی دوں کہ اگر پاکستان پہ بھارت نے حملہ کر دیا تو ہم ایک قوم بن کے اکٹھے ہوئے، اور قوم بن کے ہم نے ان کے اگینسٹ فائٹ کیا تو ہم نے اس جنگ کو جیتا. وائی ناٹ ان بلوچستان؟ ہم بلوچستان میں بھی ایک قوم بن کے، پاکستانی بن کے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور ہم اس چیز کو ایک متحد ہو کے اور ایک یکجا ہو کے اس بات کا، اس مسئلے کا حل نکالیں کہ ہم نے کہاں ہم لوگوں سے کوئی کوتاہی اور خرابی رہ گئی جس کی وجہ سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. ان دوریوں کو، ان کشیدگیوں کو دور کریں، ٹیبل ٹاک پہ آئیں، بات کریں. نوجوان نسل جو راستے سے ہٹ چکی ہوئی ہے ان کو ایک جگہ پہ لے کر آئیں. اور جہاں تک بات ہے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، وہ ہو رہا ہے، آلریڈی ہو رہا ہے. اب اس طرح کے جو واقعات جس میں ہمارے سینکڑوں کے حساب سے بچے، بچیاں، نوجوان، شہداء، جیسے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، اس میں تو انہوں نے خود اپنے ویڈیو لنک میں بتا دیا کہ ہم نے اس کو ہائی جیک کر دیا ہوا، ثبوت کے ساتھ، شواہد کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اگر وہ شواہد کے ساتھ اس بات کا وہ کر رہے ہیں تو باقی یہ سارے جو واقعات ہیں یہ بھی انٹر لنک ہی ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ہی. ان تنظیموں کو روکنے کے لیے جو پالیسی ابھی تک اختیار کی گئی ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اس کو بڑھانا پڑے گا، اس کو دائرہ کار تھوڑا آگے کریں گے تو انشاءاللہ اس جنگ میں بھی ہم کامیابی سے سرخرو ہو جائیں گے. اچھا میڈم، کیا سمجھتے ہیں کہ BLA بھارت کی پراکسی ثابت ہو گئی ہیں؟ جہاں تک جعفر ایکسپریس کا واقعہ تھا اس میں تو تمام کڑیاں ان کے ساتھ سے ہی جا کے مل رہی تھی. جو شواہد انہوں نے دیے، جو ثبوت انہوں نے دیے، جہاں سے ان کی ابھی ان کا جو ریسنٹلی ایک ویڈیو جو انہوں نے شیئر کیا تھا، اس ویڈیو میں تو ٹوٹلی وہ بتا ہی رہے ہیں کہ ہمارا جو لنک ہے وہ کہاں سے کہاں جا کے مل رہا ہے. بہرحال جو یہ بڑے واقعات ہوتے ہیں جس میں آپ یوتھ کو، ینگ جنریشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو اس میں انٹرنیشنلی بہت ساری چیزیں انوالو ہوئی ہوتی ہیں آلریڈی. مگر اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے واقعات کی بات کریں کہ جیسے ابھی مستونگ کا تھا، خضدار کا تھا، نوشکی کا تھا، پولیس پہ واقعات ہو جاتے ہیں، آپ آرم فورسز کے بچوں کو یا عام پبلک کے بچوں کو مارتے ہیں. اس میں تو یہ وہ شدت پسند تنظیمیں ہی ہیں جو کہ سرگرم ہیں. ادروائز اس میں وہ بڑے پیمانے کی وہ نظر نہیں آتے. بڑے پیمانے پہ جو ہوں گے تو وہ تو ان پہ بڑا ہی آپریشن ہوگا یا بڑا ہی کام کیا جا سکتا ہے. اچھا میڈم، جیسا آج واقعہ پیش آیا ہے غزدار کے علاقے میں جو اسکول بس کو نشانہ بنایا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کے مفاد میں ہیں اس طرح کے واقعات؟ یہ تو کسی صورت پہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو مفاد میں تو نہیں ہے. آپ ایک صوبے کے فیوچر کو اسی جگہ جہاں پہ اس نے قدم بڑھانے کا ایک تہیا کیا ہوتا ہے، آپ اسی جگہ اس کو کاٹ رہے ہیں، مفلوج کر رہے ہیں. آج 41 بچے تھے اس میں جو آپ کی کیجولٹیز ہوئی ہیں یا انجریز ہوئی ہیں، وہ تقریباً 80% ہے. 20% جو ہیں وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں. تو آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہ 41% بچے ہیں یہ کیا ہمارا فیوچر بنائیں گے؟ ڈر گئے ہیں نا. وہ ڈر اور خوف و ہراس پھیلانا ہی ان کا ایک اصل موٹیو تھا جو انہوں نے کر دیا. مگر اس میں ایک پازیٹیو رول جو ہماری گورنمنٹ، ہماری جتنی بھی لا اینڈ آرڈر ہے وہ، اور اسپیشلی اسکول ٹیچرز یا اویئرنیس جو پھیلانے والے ہیں، وہ ان بچوں کا وہ ڈر نکالیں گے تو یہ آگے نکلیں گے. پاکستان یا بلوچستان کے مفاد کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان اور بلوچستان کو پیچھے ہٹانے کے لیے ہے.
پاکستان کی جب بنیاد رکھی گئی تو سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ پاکستان کو اگر آپ نے آگے بڑھانا ہے تو اس کو تعلیم کے میدان میں آگے لے کر آئے. تو تعلیم دشمنی ہے یہ جو آج کی گئی ہے. آج جو پول جیسے بچوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے تو وہ صرف ایک معمولی سے ایک واقعہ نہیں ہے. آپ کو پورا کا پورا ایک بتا دیا گیا, کلیئر میسج دے دیا گیا ہے کہ ہم تعلیم دشمن ہے, ہم نے تعلیم دشمنی کے ساتھ دینا ہے, اور اگر ہم تعلیم دشمنی کے ساتھ دے رہے ہیں تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے, اور بہت زیادہ پیچھے رہ چکے ہیں آلریڈی. تھینک یو سو مچ میڈم. براک ڈیجیٹل کے ساتھ اپنے میزبان محمد شہادت ثانی اور مہمان سلما خان کو اجازت دیجیے گا.